واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے، سو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ کر لو۔ سو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دیں۔ اور جو ان سے 2 شخص بھی بے حیائی کا کام کریں تم میں سے تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں وہ دونوں مرد، پھر اگر وہ عورتوں اور مردوں نے توبہ کر لیا اور اصلاح کر لی تو ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 2، 15 اور 16 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں جاہلیت کے زمانے میں جو بری بری رسمیں تھیں، اسلام آنے سے پہلے بہت ساری ایسی رسمیں تھیں جس سے عورتوں کی عزت اور آبرو داؤں پر لگتی تھی، اور ان کو نئی نئی رسموں کے ذریعے سے، نئے نئے طریقوں کے ذریعے سے لوگ ستاتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک آدمی بے حساب نکاح کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جن عورتوں نے نکاح کرتے وہ حرام بھی ہوتی جب بھی ان سے نکاح کر لیتے تھے، ان کا مقصد ہوتا تھا ستانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں اس کا سد باب کیا ہے، اس کا خاتمہ فرمایا ہے، اور یہ حکم بیان کیا ہے کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے یا تمہارے مردوں میں سے کسی سے نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب ہو گیا، مردوں کا بھی مسئلہ بیان کیا اور عورتوں کا بھی مسئلہ بیان کیا، اگر کسی عورت سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ الزام لگانے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 3 ہو، 2 ہو، 1 ہو، اس سے کام چلنے والا نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی نازک ہے، بہت ہی اہم ہے، اور اس سے ایک عورت کی عزت و عفت پر داغ لگتا ہے، خاندان کی عزت و عصمت پر داغ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا یہ اہم مسئلہ ہے اس کے لیے اتنی سخت شرطیں لگائی ہیں کہ شاید باید کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس میں 4 گواہ بیک وقت گواہی دیں کہ ہم نے یہ برا کام کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، اور چاروں گواہ کیسے ہوں؟ عاقل ہوں یعنی عقل مند ہو، مسلمان ہو، کافر نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، مرد ہو، عورت نہ ہو، چاروں گواہ مرد ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ بھئی 4 گواہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو گھر کی عورتیں کیا کرتی تھی؟ ساس، عورت کی نند، عورت کا دیور، عورت کا جیٹھ، سب مل کر کے چلے جاتے تھے قاضی کے دربار میں اور کہتے تھے دیکھو بھائی ہم لوگوں نے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ شریعت نے کہا کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور مرد ہو، عورت نہ ہو۔ عورت کے حق میں عورت کی گواہیاں اس معاملے میں قابل قبول نہیں ہے، نکاح وغیرہ کے معاملے میں تو قابل قبول ہے، لیکن اس بارے میں اگر کسی عورت کے اوپر الزام لگا تو قاضی سب سے پہلے 4 گواہوں کو طلب کرے گا، اور چاروں گواہوں نے بیک وقت یہ برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ کہاں ملتا ہے ایسا واقعہ؟ شاید باید اگر ایسا ہو جائے، اب تو ایسا تو بہت کم واقعہ ہوا ہے کہ 4 آدمیوں نے گواہی دی بھائی ہم نے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ 2 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ 4 گواہوں کا موجود ہونا، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، اور مسلمان بھی ہونا شرط ہے، کافر کی گواہی، کافر کی شہادت قابل قبول نہیں، غلام کی بھی قابل قبول نہیں، آزاد مرد ہو، غلام کی بھی شہادت قابل قبول نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی گواہی کوئی دے دے کسی عورت کے بارے میں تو اس کے بارے میں فرما رہے کہ اس عورت کو قید کر دو، قید کر دو، یا تو وہ عورت مر جائے یا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی دوسری راہ تجویز کر دے۔ لیکن میں ابھی بتاؤں گا آپ کو آخر میں انشاءاللہ کہ یہ حکم برقرار ہے یا نہیں ہے کہ عورت کو قید کر دو، یا تو وہ عورت مر جائے یا تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ آ جائے، جیسا کہ فیصلہ سورہ نور کے اندر آ گیا۔ اور اگر کوئی مرد ایسا کام کرے، مرد سے اگر کسی مرد سے ایسے کام کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے قرآن کے اندر، اس کو لعن طعن کرو، ملامت کرو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو جوتے مارو، چپل مارو، برا بھلا کہو، اس کو شرمندہ کرو، نادم کرو، اور اگر وہ پھر توبہ کر لے یعنی اس کو سزا مل جائے۔ سزا کیا ہے شریعت کے اندر؟ تو یہ لعن طعن کر دیا یا عورت کو مقید کر دیا، محروس کر دیا۔ اس کے بعد اگر وہ سزا ملنے کے بعد عورت مرد دونوں میں سے کوئی بھی اگر کسی نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کرنے کے بعد پھر اس کو لعن طعن کرنا جائز نہیں، ملامت کرنا جائز نہیں۔ جب اس نے توبہ کر دی، سزا مل گئی، تو اب وہ جو ہے وہی پاک صاف ہو گیا۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر دو صحابہ کرام کے واقعات آتے کہ ایک ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ کا ارتکاب ہوا، یہ گناہ، اور اس نے آگے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا، کسی نے گواہی نہیں دی، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا، اللہ کو معلوم تھا، اس کو معلوم تھا، اس نے آ کر کے اقرار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ کو پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کرتے رہے، لیکن جب 4 مرتبہ اس نے گواہی دی تو 4 مرتبہ جب اس نے اقرار کیا تو 4 مرتبہ کا اقرار گویا کہ 4 گواہی کے قائم مقام ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات کا حکم ہے۔ اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ابتدائی اسلام میں تھا، عورتوں کو مقید کرنا، مردوں کو لعن طعن کرنا، لیکن جو ابھی میں نے ذکر کیا میں بتاؤں گا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعد میں حکم یہ آیا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت کو ایسا گناہ کرے تو اس کو سنسار کرنا ہے، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت ایسا کرے اس کو 100 کولے مارنا ہے۔ یہ حکم برقرار، ابھی بھی برقرار ہے۔ لیکن پہلا والا حکم کہ 4 گواہی کا حکم تو موجود ہے، اس میں کبھی واقع نہیں ہوئی، لیکن قید کرنا، لعنت ملامت کرنا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار کیا گیا۔ تو جب اس کو پتھر مار مار کر کے اس کو جب سنسار کیا جا رہا تھا تو اس کے خون کی کچھ چھینٹیں بعض صحابہ کرام کے کپڑوں پر آ کر کے پڑی، تو بعض صحابہ کرام نے برا بھلا کہا، اس کو زبان سے قباحت اور کراہیت کا اظہار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، حجاز والوں پر اگر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سارے حجاز والوں کی مغفرت ہو جائے۔ اس کو کون دیکھنے والا تھا، کون پوچھنے والا تھا؟ ایسے ایک واقعہ عورت کا آیا، بڑا واقعہ، مجلس مختصر ہے اس لیے میں بیان نہیں کروں۔ ایک واقعہ مجھ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یاد آیا 4 گواہوں کے بارے میں۔ جیسا میں نے کہا نا کہ اگر گھر کے لوگوں کی گواہی اگر معتبر ہوتی تو عورت کی نند، عورت کا دیور، عورت کا سسر عورت کے ساتھ گواہی دے کر کے اس کو ہلاک کروا سکتی تھی، تو اس کا اعتبار نہیں کیا۔ مردوں کی گواہی، گھر کے آدمی کی گواہی معتبر نہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک ایسا ہی مقدمہ آیا، بڑا ہی دلچسپ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ آیا۔ کیا مقدمہ آیا؟ ایک آدمی نے ایک حسین خوبصورت عورت کے پاس شادی کا پیغام بھیجا، تو اس عورت نے اس کو ٹھکرا دیا۔ بڑا پیسے والا آدمی تھا، عورت ذرا غریب تھی، داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو اس آدمی نے اس کو خوب جو ہے ڈرایا، دھمکایا، ہر ممکن کوشش کی کہ وہ میرے پاس آ جائے، مجھ سے نکاح کر لے، لیکن عورت کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہوئی۔ تو اس نے آ کر کے داؤد علیہ السلام کی خدمت میں، چونکہ داؤد علیہ السلام اس زمانے میں نبی بھی تھے اور قاضی بھی تھے، شہنشاہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ اس آدمی نے آ کر کے کہا کہ فلاں عورت، الزام لگایا، فلاں عورت کتے سے بدکاری کراتی ہے، فلاں عورت کتے سے بدکاری کراتی ہے۔ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، فلاں عورت کتے سے بدکاری کراتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا گواہی لاؤ، تم شہادت لاؤ۔
تو اپنے ساتھیوں کو پیسے اسے دے کر کے 4 گواہوں کو اس نے جو ہے پیش کر دیا. چاروں نے کہا ٹھیک ہاں حضرت صحیح ہے, انہوں نے جو الزام لگایا بالکل صحیح ہے, وہ عورت کتے سے بدکاری کراتی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے. پہلی امتوں میں بھی یہ حکم تھا, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی حکم تھا, شادی شدہ عورت اگر ایسا کرائے تو اس کو سنسار کیا جائے. تو ان چاروں نے آ کر کے گواہی دی. داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ان کو سنسار کر دیا جائے. لیکن سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے, بعد میں نبی ہوئے, چھوٹے بالکل بچے تھے. انہوں نے فرضی ایک عدالت بنائی, اور فرضی عدالت بنا کر کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور یہ واقعہ پیش کیا. 4 گواہوں کو پیش کیا. فرضی واقعہ انہوں نے ایسا کیا کہ اگر میں قاضی ہوتا اور میں بادشاہ ہوتا تو میں ایسا فیصلہ کرتا. میرے باپ نے فیصلہ کیا نا, وہ بھی فیصلہ ٹھیک ہے, لیکن میں ایسا فیصلہ کرتا. کیسا فیصلہ کرتا؟ 4 گواہوں نے آ کر کے گواہی دی کہ فلاں عورت ایسا ایسا کراتی ہے کتوں سے. تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھے کیسا فیصلہ کیا. ایک کو بلا کر کے پوچھا اچھا ٹھیک ہے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ ایک سے پوچھا کتے کا رنگ, دوسرے بتایا مثال کے طور پر سفید رنگ تھا, اس کو بھیج دیا. دوسرے کو بلایا, اس سے پوچھا بھائی کتے کا رنگ کیسا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی کالا تھا, اس کو بھی بھیج دیا. تیسرے کو بولا, تیسرے نے دوسرا رنگ بتایا, اور چوتھے نے بھی ایک دوسرا رنگ بتایا. چاروں نے الگ الگ رنگ بتائے, ایک رنگ پر کوئی قائم نہیں رہا, ایک رنگ پر کوئی بھی متفق نہیں رہا کہ صاحب کتے کا رنگ سفید تھا. چاروں نے ایسا نہیں کہا, بلکہ چاروں نے 4 رنگ کا اظہار کیا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کمبختو تم لوگوں نے اس عورت پر الزام لگایا اور چاروں کو فرضی طور پر اس کو سزا کا اعلان کیا. داؤد علیہ السلام کو اس فیصلے کا پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے ایسا فیصلہ کیا, فرضی فیصلہ, حقیقی فیصلہ نہیں, فرضی فیصلہ. بلایا بیٹے کو اور بیٹے نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابا اگر ہوتا آپ کی جگہ پر تو ایسا فیصلہ کرتا کہ کتے کا رنگ آپ نے نہیں پوچھا ان چاروں سے, اور آپ نے یوں ہی فیصلہ کر دیا. چنانچہ ان لوگ چاروں کو بلایا. پھر داؤد علیہ السلام نے چاروں کو بلا کر کے چاروں سے پوچھا, الگ الگ بلا کر کے تنہائی میں, کتے کا رنگ بتاؤ. تو چاروں نے الگ الگ رنگ کا اظہار کیا. کسی نے سفید کہا, کسی نے کالا کہا, کسی نے چتکبرا کہا, کسی نے کچھ کہا. تو اس طریقے سے چاروں کے رنگ میں اختلاف ہو گیا. تو داؤد علیہ السلام نے پہلا والا فیصلہ منسوخ کر دیا اور فرمایا پہلا والا فیصلہ صحیح نہیں تھا, اب یہ میں فیصلہ نافذ کرتا ہوں. اور چاروں کو سزا دی گئی. اور شریعت کے اندر کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت پر الزام لگایا اور وہ الزام غلط ثابت ہو گیا تو چاروں آدمی کو حد قذف یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے, 80 کوڑے, اور ہمیشہ کے لیے اس کو مردود الشہادت یعنی اس کی کبھی بھی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی. وہ چاروں آدمی کبھی بھی شہادت نہیں دے سکتا, اور اگر چاروں نے گواہی دی, شہادت دی کسی معاملے میں, تو اس کی شہادت, اس کی گواہی کا اعتبار بھی نہیں ہوگا. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ, اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شرط سخت لگائی کہ کسی عورت پر اگر ایسا کوئی الزام لگا پہلے ثابت کرے کہ واقعتاً اس نے ایسا کیا, 4 گواہی کا ہونا یہ ضروری ہے. اور اگر اس کی شہادت غلط ثابت ہو جائے تو اس کو حد قذف یعنی 80 کوڑے مارے جائے. فجلدوہم 80 جلدہ نے قید کا حکم اور لعنت ملامت کا حکم تو منسوخ کر دیا. لیکن اگر شادی شدہ عورت سے یا شادی شدہ مرد سے اس قسم کا اگر کوئی کام ہو جائے, حرکت ہو جائے, تو شریعت نے یہ کہا کہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دو, اور اگر غیر شادی شدہ اس کے 100 کوڑے مارے جائیں. تو ان آیات کے اندر جاہلیت کے زمانے میں جو عورتوں کو ایذا پہنچانے کی رسمیں تھی اور جو طریقے تھے اس کا تزکیہ کیا گیا, اس کا جو ہے اس کا خاتمہ کیا گیا, اس کا سدباب کیا گیا کہ عورتوں کو ستانے یہ تدبیریں اور یہ طریقے یہ جو تم نے اختیار کیے یہ غلط بالکل ہے. اگر کسی نے کسی کو بڑا ایسا الزام لگا تو اس کے لیے 4 گواہی ہو, اور اگر ثابت ہو جائے تو اس عورت کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. لیکن یہ حکم جیسا کہ میں نے ابھی کہا یہ حکم منسوخ ہو گیا. شادی شدہ ہے تو سنسار, غیر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے, غیر شادی شدہ اس کو کوڑے مارے جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا